मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अच्छा मेरे भाई, आप कहते हैं कि 4 शादियां करने हैं, मुआशरे की ऐसी की तैसी। मुझे एक बात पूछनी है कि मेरी मंथली सैलरी 50,000 है, जिसमें मेरी एक बीवी और 3 बच्चों का गुजारा मुश्किल से होता है। तो आपसे ये पूछना है कि अगर मैं दूसरी शादी करूं या 4 करूं तो इन सब का गुजारा 50,000 में कैसे होगा। अगर आपने इस मसले का तसल्ली बख्श जवाब दिया तो मैं इसी हफ्ते में आपसे इंस्पायर होकर दूसरी शादी कर लूँगा। जवाब का तलबगार। आप ऐसा करें, रिश्ता तलाश करें, जो दूसरी लड़की हो उसको बता दें कि मेरी 50,000 आमदन है और उसमें मेरा इतना मंथली ख़र्चा है, मेरी बेगम का पूरा हो जाता है, इतना मेरे पास बचता है, ये बिल्कुल भी नहीं बचता। तो अगर आप इसी तरह मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार है तो आई एम रेडी, इस उम्मीद पर कि शायद अल्लाह निकाह के बाद मज़ीद इंतज़ाम कर दे। तो कोई रेडी हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो वो रेडी होगी ही नहीं। बोलो, मिल जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी, यानी आप कोशिश तो करें ना, लेकिन पूरी बात बता के करें कि मैं पहली वाली के नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, उसको पहली वाली को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मैं आपकी वजह से। तो आपने अगर कम में गुजारा करना है तो आ जाओ। तो बाज़ होती हैं मजबूर होती हैं, बहुत गरीब होती हैं, उनके बाप के पास पापों के पैसे नहीं होते, सूखी रोटी के पैसे नहीं होते, तो ऐसी गरीब लड़कियां मिल जाती हैं। वो अच्छा, फिर जब हो जाएगी तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह बरकत देते हैं। मैं 6,000 में मैंने दूसरी शादी की थी यार, तो ये सारे इश्कालात मुझे भी थे, लेकिन हमने कर ली। लोगों ने मुझे कहा कैसे गुजारा होगा, जैसे ही की है तो माल में अल्लाह ने बरकत दे दी। फिर मुझे याद है जब मेरे तीसरे बच्चे की विलादत होने वाली थी ना, तीसरे बच्चे की, तो मेरे पास डिलीवरी के पैसे भी नहीं थे, हॉस्पिटल के पैसे भी नहीं थे। मुझे वो दिन याद है अच्छी तरह। अब चूंकि इन्होंने सवाल पूछ रहे हैं तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब आपके यहाँ बच्चे की विलादत हो रही है, घर वाले अस्पताल में हैं, तो आपकी गुर्बत देखो यार, अपनी हैसियत देखो, और बच्चे दबा के पैदा हुए जा रहे हैं। तो मैंने उससे कहा यार रिज़्क़ देने वाला कौन है। मुझे वो अच्छी इसी मस्जिद की बात है, यही बैठा हुआ था। मैंने कहा यार ये तो अल्लाह ने वादा किया है, इंतज़ाम करेगा अल्लाह ताला। तो अब ये तो नहीं कि हम पैसा देख के अगर बच्चे शुरू कर दोगे ना, फिर तो करोड़ों करोड़ों रुपए वाले भी 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होते उनके, वो 2 भी बड़ी वैसे ही हो गए होते हैं उनके। तो इसमें तो खालिसतन अल्लाह पे तवक्कुल करना है। अब मैं वैसे आपको एक बात बता रहा हूँ, हुआ ये कि उन दिनों में ना मेरे कज़न ने रमज़ान में मुझसे अरबी ग्रामर पढ़ना शुरू की। मेरे कज़न हैं, बड़े हैं, भाइयों की तरह हैं, अमेरिका में होते हैं। मैंने उनको अरबी ग्रामर पढ़ाना शुरू कर दी। 1 महीना गुजरा होगा, उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं इसकी फ़ीस दूंगा आपको। मैंने कहा भाई मैं फ़ीस नहीं, आप तो भाइयों की तरह हो, मैं क्यों आपसे फ़ीस लूँ, मैं फ्री में ही पढ़ा रहा था। उन्होंने कहा नहीं, 1 महीना मैंने आपका इतना टाइम लिया तो मैं फ़ीस लाजमी भेजूँगा, या हदिया भेज दूंगा, गिफ्ट भेज दूंगा, आप फीस ना बोलो उसको। जो ख़ानदानी आदमी होता है ना, वो पूछ के नहीं कहता कि मैं भेजूँ कि नहीं भेजूँ। तो वो चूँकि ख़ानदानी है तो उन्होंने क्या किया, अकाउंट में ट्रांसफ़र। अच्छा, उस वक्त मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं था, तो वो अपनी वालदा के यहाँ इधर कराची में ही अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए कि मैंने ट्रांसफ़र कर दिए, आप जाके ले लेना वहाँ से। तो अब मैंने कहा कर ही दिए तो फिर ले लेता हूँ मैं जाके। अल्लाह की कुदरत के जब हॉस्पिटल मैंने जाना था बिल पे करने के लिए, घर वाले तो घर आ गए थे, बिल जमा हो गया था, मैंने कहा था मैं दे दूँगा। तो मैं जब गया हूँ ना उनके घर, तो जो पैसे उन्होंने मुझे दिए, जब मैं हॉस्पिटल में गया बिल्कुल वही बिल बना हुआ था हॉस्पिटल में। वो मैंने वहाँ जाके जमा किए और मैं घर आके मैंने उस दोस्त को कहा, मैंने कहा यार ये सेटअप हो गया है अल्लाह के फजल से, आई बात समझने, हो गया सेटअप। तो हमारे साथ तो अल्लाह का इसी तरह मामला है। हम जैसे नालायकों के साथ जब ऐसा मामला है तो जो तवक्कुल वाले लोग हैं उनके साथ तो पता नहीं क्या होता होगा। तो ये चीज़ें कैलकुलेशन से नहीं चलती हैं। अगर जो कालू कैलेटर लेके बैठ गया ना, कैलकुलेटर को कालू कैलेटर, तो वो गया काम से। फिर तो एक बीवी पालना, 50,000 में एक बीवी पालना मुमकिन है क्या? आप एक कैसे पाल रहे हो 50 में यार? इसको लाओ बंदा है कहाँ, ये कैसे पाल रहे हैं 50,000 में? बिल आ जाता है 5-6 हज़ार रुपए, कम से कम मरे से मरा सड़ा हुआ पंखा भी हो ना तो 50,000 तो बिल बना देता है वो। किसी दिन गलती से स्त्री खुली रह गई तो गए काम से। तो 50,000 में एक बीवी को पालना नामुमकिन है, लेकिन पाल रहे हो ना, 3 बच्चे भी हो गए तो चल ही रहे हैं ना, तो 2-4 और भी हो जाएंगे, इंशाल्लाह चलते रहेंगे। तो ये तवक्कुल के बगैर होता नहीं है। अगर इसमें कालू का लेटर लेके बैठोगे तो फिर तो एक बीवी भी आपने गलत की है। दुनियादार लोगों को बताओगे मेरी 50,000 तनख्वाह, मेरी बीवी है, वो रख के थप्पड़ लगाएंगे, वो बेशरम आदमी, दुकान पकोड़ों की और बातें करोड़ों की। 50,000 में तूने की क्यों शादी?
ایک اور واقعہ مجھے میرے تو بہت سارے واقعات ہیں ایسے. ایک دفعہ میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو بالکل ہی پیسے ختم ہو گئے نا. اچھا میں نے کبھی ٹینشن لی نہیں, اور یہ اللہ کا فضل ہے, میرا کمال نہیں ہے, میں تو بہت ہی نالائق آدمی ہوں. تو اللہ میاں نے شاید یہ واقعات مجھ سے سنوانے تھے ممبر پہ نا, شاید ہو گئی یہ واقعہ. میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تو پیسے گئے تیل لینے نا, جیب بالکل خالی. گھر میں بھی میں نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ میری جیب خالی ہو گئی ہے. گھر میں بدماشی کے ساتھ پیسہ بہت ہے بھائی, ایک اور کر رہا ہوں میں ایسے نا. تو میں بیٹھا ہوا بالکل ہی پیسے نہیں ہے. ایک وہمی آیا, اس لیے وہمیوں کو برا نہیں کہنا چاہیے. وہمی آیا, اس نے کہا مفتی صاحب مجھے ایسا لگتا ہے میری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے. اچھا اسی وقت ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا, آپ اپنے قریبی دوست تھے, تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے ہی نہیں تھے. اچھا مہینہ ختم ہونے میں 2-3 دن باقی تھے, 2-3 دن باقی تھے. پہلی تاریخ کو تو مجھے پھر تنخواہ مل جاتی تھی نا, تو بھی 2-3 دن کیسے گزارا ہوگا یہ نہیں پتا تھا مجھے. تو اچھا پھر میں اللہ کا شکر ہے مانگتا نہیں تھا کبھی. بہت پریشانی ہوئی نا, بکری اٹھا کے بیچ دی, اپنی مرغی بیچ دی, یا اللہ بھلا کرے آپ کا, کوئی بھی چیز اٹھا کے کیا کیا, بیچ دی. تو بیچ دو یار, ایسا آپ ہو جاؤ بالکل روڈ پہ آ جاؤ. ہاتھ کسی کے سامنے کوشش کرو نہ پھیلاؤ. تو اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا بالکل ہی نیل ہو گیا تو گھر والوں سے بول دوں گا بھائی کچھ بھی نہیں ہے, رہنا ہے رہو, میں بھی بھوکا آپ بھی بھوک. تو یہ بھی ایک اسٹائل ہے نا. ہوتا نہیں ہے, اللہ یہاں تک لاتا نہیں ہے کسی کو, لیکن دماغ میں یہ رکھ لو بیگم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جیبیں دیکھ لو خالی ہیں. اب یہ نہیں ہوگا کہ میں چھپ کے ہوٹلوں پہ کہیں جا کے کھاؤں گا اور آپ کو بھوکا رکھوں گا, نہ نہ نہ, اس بھوک میں میں آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہوں. لیکن اللہ نے ایسا کبھی ہونے نہیں دیا. لیکن ذہن یہ بنا کے رکھو, ہوتا نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں تو اللہ نے اتنا کھلایا کہ پرہیز کرنا پڑ رہا ہے. جو اضافی جو چربی جمع ہو گئی ہے نا, اس کو آپ کہو گے نظر تو آ نہیں رہی ہے, لیکن بہرحال ہو گئی تھی 2013 میں. تو پھوڑ پھاڑ ابھی بھی رہے طبیعت سے الحمدللہ. تو پھر میں نے کیا کیا, میں نے کہا وہ بالکل مارکیٹ سے پیسے ویسے شارٹ ہو گئے تھے. تو مجھے یاد ہے وہ ایک بندہ آیا وہمی, وہ کہہ رہا ہے یار مفتی صاحب میں نے ایک جملہ بولا ہے, اس سے کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی. میں نے کہا اس جملے سے نہیں ہوئی. کہہ رہے پھر بھی احتیاطاً آپ نکاح پڑھا دیں. میں نے کہا کیوں پڑھا دوں, جب تیری طلاق ہی نہیں ہوئی ہے تو میں کیوں پڑھا دوں. کہہ رہے نہیں, اس بیگم سے بات کرائی, اس نے کہا پڑھا دیں آپ, کائنڈلی پلیز پڑھا دیں, تسلی ہو جائے گی. میں نے 2-4 گواہ بلائے, میں نے نکاح پڑھا دیا. اس نے فیس نکال کے دے دی مجھے, یہ لو. بھائی میں نے کہا میں نے کیا کیا, میں نے تو ایجاب و قبول کیا. کہہ رہے نہیں آپ نے نکاح پڑھایا, اب بہت پیچھے پڑا, دے دیا. میں نے اس دوست کو بولا, میں نے کہا دیکھ رہا ہے 2 دن رہ گئے تھے, روکڑا کیا ہے, اسٹائل ہے بھائی, روکڑا آ گیا ہے. اچھا جب میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا نا, تو مجھے اس ہوٹل کے پراٹھے شروع سے اچھے لگتے ہیں. پراٹھے میں گھر کے نہیں کھاتا تھا, ہوٹل سے ہی کھاتا تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ یار اب میرے خرچے بڑھ جائیں گے, اب اپنا ہاتھ کیا کرو تھوڑا, ابھی آڑے ترچے خرچے GTO 125 میں پٹینکی بھر رہا ہوں, یہ سب کم کرو اب. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا پراٹھے چھوڑو تھوڑا سا تو, لیکن اللہ کا شکر ہے نیت ہی کی تھی, اب تک چھوڑنے کی نوبت اب تک نہیں نوبت آئی. رزق بڑھتا ہی جاتا ہے, دروازے اللہ کی طرف سے کھلتے ہی جاتے ہیں. یہ بتاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کہے گا کہ تو تیرے عمل کیا ہے نا, تو باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے. تو ڈر بھی لگ رہا ہے مجھے کہ اللہ کی نظر نہ ہٹ جائے اور استدراج نہ ہو. یہ ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ڈھیل نہ ہو اللہ کی طرف سے کہ آخرت میں اکٹھا ہی پکڑوں گا میں تجھے, دنیا میں مزے اڑا لے. یہ ڈر بھی لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے. لیکن حقیقت میں آپ کو بات بتاؤں, میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں, لیکن وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ شادی بچے یہ توکل پہ ہوتے ہیں, یہ روکھڑے پہ نہیں ہوتے. جنہوں نے روکھڑے کو دیکھا ہے نا, ایسے کروڑ پتی لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ایک بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 1 کروڑ میں گزارا کہاں ہوتا ہے ہمارا مولوی صاحب, صرف 1 ارب روپے کہاں گزارا ہوتا ہے مولوی صاحب. ایسے لوگ ہیں دنیا میں. تو یہ فضول باتیں. تو دل بڑا رکھو میرے بھائی. ہمارے نبی کی خدمت میں صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک خاتون آئی, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے ارادہ نہیں کیا. ایک صحابی اٹھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دیں. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس لنگوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک اظہار باندھا ہوا تھا نیچے. اس حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے, بابو تزویج الموسر, غریب کی شادی. کیا باب باندھا ہے؟ غریب کی شادی. تو ان خاتون کو اعتراض ہونا چاہیے نا, اتنے غریب سے میں نہیں کر رہی. ان خاتون کو اعتراض نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ انتہائی غریب کو بھی اپنے سے بھی کوئی غریب مل جاتی ہے. خاتون انکار کر سکتی ہیں, بھائی میں نے اتنے غریب سے نہیں کرنی, لیکن بعض دفعہ آپ کی 50,000 میں ایسی مل سکتی ہے آپ کو جو بہت تھوڑے پہ کیا ہو,
راضی ہو جائے. آپ تلاش کریں گے, لیکن مائنڈ بہت اونچے ہیں نا لوگوں کے, غریب سے کرنی نہیں ہے, مالدار سے کر کے پھنس جاتے ہیں. کہتے ہیں مفتی صاحب نے تو کہا تھا 50,000 میں گزارا ہوتا ہے, میں نے ڈیفینس سے کر لی ہے, اب یہ 50,000 کیا, اس کے تو گٹکے کا خرچہ 50,000 کا ہے, ڈیفینس والی کا تو میرے بھائی 50,000 تو ویسے ہے جیسے ان کی تو کی اوقات نہیں ہے نا. تو سوال پیدا ہوتا ہے, جب تیری اوقات نہیں تھی تو نے اتنا بڑا ہاتھ ڈالا کیوں, اتنی اونچی جگہ تو نے ہاتھ کیوں ڈالا؟ تو یہ اللہ پہ توکل نہیں, یہ بے وقوفی ہے. تو آپ اپنی اوقات دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ, غریب سے غریب لڑکی تلاش کرو, وہ گزارا کرے گی آپ کے ساتھ. تو غریب آدمی 4 شادیاں کرے انتہائی غریب سے, پھر چلے گا وہ, پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. اپنی اوقات نہیں ہے اور آپ نے اپنے سے اوپر ہاتھ ڈال دیا تو پھر اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. پھر تو ایک نہیں ہو, 50,000 والا مجھے بتاؤ ڈیفینس میں کرتا تو رشتہ لینے جاتا نا تو گلی کے کتے چھوڑ دیتے اس کے پیچھے. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ میں غریب تھا, میں ایک بڑا اونچے خاندان میں چلا گیا رشتہ لینے, مجھے لڑکی پسند تھی, تو اس کے باپ نے مجھے کمرے میں بٹھایا, بولا ہاں, باپ نے بٹھایا, ہاں بھائی بیٹی کے لیے رشتہ آیا, جی بیٹا کرتے کیا ہو؟ کہہ رہا میری صدر میں یہ اتنی بڑی دکان ہے. باپ کو اندازہ ہو گیا یہ کیا ہے, ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے. تو باپ نے کہا کہ دیکھو تمہاری جتنی بڑی دکان ہے نا, اتنے ہمارے لیٹرین ہوتے ہیں, واش روم ہوتے ہیں, پتلی گلی سے نکل. تو ظاہر ہے اگر وہ یہاں کرتا تو مشکل میں نہیں پڑ جاتا. خیر بعد میں اس کی وہ بھی وہیں گئی, کمال کی بات, اور بڑی اچھی زندگی گزری اس کی, کیونکہ لڑکی نے پسند کر لیا تھا اس کو. پھر وہ پھر اللہ کی دین ہوتی ہے بھائی. آپ اس چکر میں نہ رہیں کہ میں ڈیفینس میں جاؤں گا, میری پکوڑوں کی دکان ہے, بیٹھوں گا, لڑکی کا ابا پوچھے گا کیا کرتا ہے, میں کہوں گا دودھ جلیبی بیچتا ہوں, تو ہو سکتا ہے لڑکی مجھے پسند کر لے. اس خوش فہمی میں نہ رہیں, کوئی نہیں پسند کرتا. آج کل پسند میں سب سے پہلے جیب دیکھی جاتی ہے کہ پیسہ کتنا ہے آپ کے پاس. ہاں جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہوگی, بہت زیادہ, وہ 50,000 کو بھی کیا سمجھے گی, بہت بڑی نعمت سمجھے گی. تو اس میں جو ہے نا اللہ پہ اعتماد اور توکل کا عنصر زیادہ ہے. تو اپنے سے غریب میں کرو. میں وہ حدیث مکمل کر دوں تو ان صحابی کے پاس تو ایک ازار, کچھ بھی نہیں. نبی نے فرمایا کہ لوہے کی انگوٹھی تو لے آؤ مہر میں, انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے. تو ہمارے نبی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جب تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کیسے بیوی کو کھلاؤ گے. نہیں بھائی, جب لڑکی راضی ہے تو ہم نکاح کریں گے. کیوں بھائی, کچھ بھی نہیں ہے لیکن خود اب تک زندہ ہے یا نہیں ہے, بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تبھی تو جوان ہو گئے نا. تو جب ایک آدمی کی پر ایک بیوی کی ذمہ داری بھی آئے گی, تو جس اللہ نے ان کی بنیادی ذمہ داریاں پوری کی ہیں, تو جو اللہ ان کے کھاتے میں بیوی ڈال رہا ہے وہ بیوی کی ذمہ داریاں بھی ان سے پوری کروائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس توکل پہ کی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح پڑھا دیا, اور ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم چونکہ غریب ہو لہٰذا جاؤ تمہاری شادی نہیں کراتا میں. تو غریب بھی کرے گا شادی, امیر بھی کرے گا, لیکن غریب اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرے گا, گرائے گا. وہ غریبوں میں کرے گا جا کے, وہ مالداروں میں نہیں کرے گا. مالداروں میں کریں گے. بلکہ اسلام میں تو یہ کہ جتنی مالدار لڑکی ہے اس سے زیادہ مالدار میں اس کا نکاح ہو, تاکہ وہ اچھی لائف گزارے. اور مرد کیا کرے, اپنے سے کمتر میں, تاکہ ذمہ داریاں اٹھانا آسان ہو. یہ فقہاء نے لکھا ہے اور قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا ہے کہ مرد اپنے سے کمتر میں نکاح کرے, عورت کا نکاح اس سے برتر میں. میٹرک والی کا نکاح بی اے والے سے کیا جائے, بی اے والے کا نکاح ماسٹر سے کیا جائے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, الٹا. لڑکی ڈاکٹر ہے, نکاح 8ویں پاس, میں نے خود پڑھائے ہیں ایسے نکاح. لڑکی کروڑ پتی ہے, لڑکا شادی والے دن بھی شیروانی ادھار لے کے آیا ہوا ہوتا ہے کسی سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میچنگ کی شادی نہیں ہے. لڑکا حقوق نہیں ادا کر سکتا, لڑائیاں ہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.